میں کہتا ہوں جنت کی 2 باتیں جو ہیں وہ اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے لیے. ایک یہاں پہ جو بھی چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے الٹیمیٹلی ختم ہونے گا. نو میٹر آپ کچھ بھی کما لیں, کر لوں گا جمع دولت و زر, اس کے بعد کیا, ختم ہو جانا اس نے. لے لوں گا شاندار سا گھر, اس کے بعد کیا, میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند, کر لوں گا میں قدوں کا سفر, اس کے بعد کیا. ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی, بجھ جائے گا چراغ قمر, اس کے بعد کیا. جو بھی چیز اس دنیا کی ہے اسے الٹیمیٹلی ختم ہو جانا ہے. جنت کا پہلا اصول ہے کہ نہیں ختم ہوگا. دوسرا, آپ کو 1 درجے میں کن کی طاقت مل جائے گی, جو کہیں گے جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. پاور جس کے پیچھے جو انسان پاگل آپ ہوتا ہے, چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. آپ اس کو ساری باتیں چھوڑ دیں, صرف یہ 2 باتیں جو آپ چاہیں آپ کو مل جائے گا. ذرا تصور کریں نا کہ آپ یو آر اونلی باؤنڈ بائی یور امیجنیشن. دیکھیں بلیک ہول اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت ایک کریشن ہے. ہم اسے اس لمیٹڈ باڈی کے ساتھ نہیں ایکسپیرینس کر سکتے. یہ نہ تمام کائنات اسے ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہیں. ہم موت کے بعد کو بھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں پہ پردہ ڈال دیا کیونکہ میں نے آپ کو کہا وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کی اس سے باہر ہے. تو میں یہ 2 باتیں صرف جنت کی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, اور جو بھی آپ کے دل میں آیا, جس کی جو خواہش ہے, جو سوچ, ہزاروں خواہش ہے اسی کی ہر خواہش پر دم نکلے, ہر ایک پوری. میں کہتا ہوں یہ 2 باتیں کسی بھی کے لیے اس سے بڑی موٹیویشن. اور کیا موٹیویشن ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں کی ایک چھوٹی چھوٹی خواہش کے لیے ہم اپنے آپ کو مار دیتے ہیں 12 گھنٹے. باس کی تعریف کے لیے ہم پورا دن کام, ایک پریزنٹیشن دینے کے لیے پورا ہفتہ دن رات کام کرتے ہیں, اور اس چیز کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے. پیپر بورڈ کے پیپر دینے کے لیے پورا سال کتنی محنت کرتے ہیں صرف اس 3 گھنٹے کے پیپر. 3 گھنٹے کے جو قیامت کے دن ہمارا پیپر کا ٹیسٹ ہونا ہے اس کے لیے کتنی کی ہم نے محنت کی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم نے اس طرح محنت کی ہوئی ہے. بالکل نہیں کی ہوئی. اور وہ چیزیں جو ہم ساری, جیسے 1% کو چھوڑ دیں, ہم مڈل کلاس اور لوور کلاس کی بات کرتے ہیں, ہم ساری زندگی میں کبھی ایک گھر نہیں بنا پاتے. اور اگر ایک گھر بنا لیں اس کے بعد آپ کی بیماری, ہم دیکھیں نا کھولو کے بیل کی طرح ڈھونڈتے رہتے ہیں. آپ ذرا اپنے بچے کی زندگی کو دیکھیں, صبح سویرے آپ اسے اٹھائیں گے اسکول کے لیے, اس کے بعد وہ ٹیوشن کے لیے بھاگے گا, پھر وہ مسجد جائے گا قرآن کریم سیکھنے کے لیے, ناظرہ سیکھنے کے لیے, پھر اس کے بعد وہ کالج کے لیے بھاگے گا, یونیورسٹی کے لیے بھاگے گا, جاب کے لیے بھاگے گا, شادی کے لیے بھاگے گا, بچوں کے لیے بھاگے گا. اس کی ساری زندگی بھاگنے میں گزر جاتی ہے. بھاگتا رہتا ہے. اسے وہ سکون, آرام, وہ ایک گھر بنا بھی لے اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں رہتا ہے. تو یہ ہے نا سب, تو یہ زندگی نہیں ہے. آپ ایک گاڑی, میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے کہ میں ایک گاڑی خواہش کر رہا ہوتا تھا کہ یار مجھے مل جائے, اللہ نے مجھے دی. اچھا, اس میں بیٹھنے کے بعد کچھ عرصے بعد مجھے دوسری گاڑی پسند, مطلب مہینہ بھی نہیں یار یہ مل جائے, اچھا وہ بھی مل گئی. پھر جب میری تیسری گاڑی چینج ہوئی نا اور جو میں نے خواہش کی ملی, تو میں نے کہا یار میں ابھی اس گاڑی کو اس طرح انجوائے بھی نہیں کرتا کہ میں دوسری کی خواہش میں آ جاتا ہوں. میں نے کبھی بھی اس چیز کو انجوائے نہیں کیا. میں نے اپنے آپ کو ریورس گیئر لگایا اور میں نے کہا لیٹس انجوائے دس. میرے لیے زندگی ویسے ہی میں بیٹھ کے مسکرانے لگ گیا. اسی اسٹیٹ میں تھا, دماغ کا فرق تھا, میں انجوائے کرنے لگ گیا. اگر میں دماغ کو اس پہ لگا کے رکھتا نہیں تو انسان, یہ جو غریب, پیسہ نہیں, وہ چیزیں نہیں, یہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ کے سامنے سب برابر ہیں. بے شک. تو اللہ کی جو آپ نے دنیاوی چیزوں نے انسان پہ پریشر ڈالا ہوا نا, تو اللہ یہ ایک آزمائش ہے بالکل اس غریب آدمی کی. بے شک. اس آزمائش کی جو سارے مسئلے ہیں, اس ڈائمنشن جب وہ جائے گا اس کو وہاں اپریسیشن مل جائے گی. بالکل. اگر میرے پاس پیسہ ہے نا تو میرے لیے وہاں ایک اپریسیشن ویلیو بھی کم ہے, تو مجھے اس کو زیادہ ویلیو اپ کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. میں اس کو آپ کو جیسے بیان کیا, ہم لوگ آج کل اگر دیکھیں نا, ہماری یوتھ کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو, ہمیں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا وہ بوریت ہے, کہ ہم بور نہ ہو جائے. وائی فائی تھوڑا بند ہو, موبائل کا چارج تھوڑا کم ہو, ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے ڈرتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر کوئی ہے, ہماری اصلیت, جو ہم سے سوال پوچھتا ہے, تم کیا کر رہے ہو, تم کیوں اس ہپنوٹزم میں پڑے ہوئے ہو,
کیا یہ تمہارا مقصد ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم آئے کہاں سے ہو؟ تمہیں جانا کہاں ہے؟ یہ وہ مشکل سوال ہے جس کا ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے، تو ہم بوریت سے بھاگتے ہیں۔ بوریت اصل میں آپ کے لیے قیمتی ہے، آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنا ہے، سوچنا ہے۔ جیسے آپ نے کہا آپ پہ یہ فیز آیا تو آپ کی یہ تھاٹ پروسیس جاگی، ہم نے اس تھاٹ پروسیس کو بالکل کل کر دیا ہے۔ ہم قرآن کریم کے مطابق الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور سے اور کی چاہت تمہیں قبروں تک لے آئے گی۔ ہم لوگ وہی کوہلو کے بیل کی طرف بھاگ رہے ہیں، اینڈ پہ تبھی جاگیں گے جب یہ زندگی ختم ہوگی۔ ہمیں اس سے پہلے جاگنا ہے، ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے، ہمیں اکیلے بیٹھنا ہے اپنے ساتھ، یہ جو ہمارے اندر کی جنگ ہے اسے حل کرنا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے آوازیں دے رہا ہے۔